بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مustaqem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 6 جولائی 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی ان آیات کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر اس پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے۔ سعودی عرب کے علاقے محل اسیر میں پیر کو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جس میں ٹرک ڈرائیور کے کنٹرول سے بے قابو ہو گیا اور سگنل پر کھڑی گاڑیوں کو رون ڈالا، جس پر 2 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حادثے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ صارفین نے ٹرک حادثے کو انتہائی خوفناک قرار دے دیا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے تمام صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ٹرک کے حادثے کی وجہ کیا بنی۔ تفصیلات کے مطابق حادثہ ابا روڈ کے قریب الضرب سگنل پر پیش آیا، جہاں گاڑیاں سگنل کھلنے کے انتظار میں کھڑی تھیں کہ عقب سے یعنی پیچھے سے آنے والا تیز رفتار ٹرک ان سے ٹکرا گیا۔ اسیر ریجن میں ہلال احمر کے ترجمان نے بتایا کہ آپریشن روم نے حادثے کی اطلاع ملتے ہی ہنگامی بنیاد پر جائے حادثہ پر بہت ساری ایمبولینسوں کو بھیجا۔ 2 افراد کے موقع پر موت کی اطلاع مل گئی، 2 افراد زخمی ہیں جس میں ایک کی حالت کافی نازک بتائی جاتی ہے۔ ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے والے افراد نے تمام زخمیوں کو محل اسیر ہاسپٹل میں داخل کرا دیا ہے، اور اس بارے میں محکمہ ٹریفک اسیر نے کہا کہ ابتدائی معائنے سے یہ بات سامنے آئی کہ حادثہ ٹرک کے بریک اچانک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ حادثے میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ سعودی اخبارات سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ افراد نے بتایا کہ ٹرک سے کئی بڑے کین گر رہے تھے۔ گاڑیوں کے کئی ڈرائیوروں نے ٹرک ڈرائیور کی توجہ اس جانب مبذول کرائی، مگر اس نے اس پر توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے یہ بڑا حادثہ رونما ہوا ہے۔ ٹرک ڈرائیور ہو یا کوئی بھی گاڑی کا ڈرائیور، گاڑی کو اچھے طریقے سے چیک کرنے کے بعد روڈ پر لانا چاہیے تاکہ اس طرح کے حادثات سے بچا جا سکے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ، جسے جوازات کہا جاتا ہے، بہت سارے غیر ملکی افراد نے پوچھا ہے کہ ان کی کمپنی نے انہیں چھٹی پر اپنے ملکوں میں بھیجا تھا، مگر سفری پابندی کے باعث وہ وقت پر نہیں آ سکے۔ ان کا اقامہ تجدید کیا جا سکتا ہے جبکہ کارکن مملکت میں موجود نہیں ہیں۔ اس پر جوازات کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ نے بیرون ملک گئے ہوئے غیر ملکی کارکنوں کے اقاموں اور خروج عودہ کی مدت میں توسیع کی اختیاری سہولت بھی فراہم کی ہوئی ہے، جو جوازات کے ابشر یا مقیم پورٹل کے ذریعے کمپنی کفیلوں کو دے دی گئی ہے۔ سعودی جوازات نے ایک بار پھر سے یاد دہانی کرائی ہے کہ ایوان شاہی کی جانب سے کورونا کی بنا پر 9 متاثرہ ممالک، جس میں پاکستان انڈیا شامل ہیں، پروازوں کی آمد و رفت پر عارضی پابندی عائد ہے۔ شہریوں کی سہولت کے لیے اقاموں اور خروج عودہ کی مدت میں مفت توسیع بغیر کسی فیس کے، اس کے احکامات شاہ سلمان نے خود جاری کیے ہیں، لہذا اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ شاہی رعایت ان ممالک کے شہریوں کو حاصل ہے جہاں سے پروازوں کی آمد پر عارضی پابندی 2 فروری 2021 سے عائد کی گئی ہے، جس میں پاکستان اور انڈیا شامل ہیں۔ لہٰذا ایسے کارکنان جن کی کمپنیاں یا کفیل اس بارے میں انہیں تنگ کر رہے ہیں یا ان سے کوئی معاوضہ طلب کر رہے ہیں، وہ متعلقہ جو سفارت خانے ہیں ان کے ملکوں کے، ان سے رجوع کریں تاکہ ایسے کفیل اور کمپنیوں کے خلاف سعودی عرب میں مقدمہ درج کیا جا سکے۔ سعودی وزارت عمل سے ایک غیر ملکی شخص نے سوال کیا کہ اس کا اقامہ ختم تھا، لیبر کورٹ سے رجوع کر کے وہ فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہایہ اپنے ملک چلا گیا۔
کیا وہ دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتا ہے کیونکہ اس کو مختلف کمپنیاں آفر کر رہی ہیں؟ تو کیا یہ ممکن ہے؟ اس بارے میں مجھے بتایا جائے۔ اس پر سعودی عرب کے اہم ادارے وزارت عمل اور جوازات کا مزید کہنا ہے کہ قانون کے مطابق جو بھی غیر ملکی ملازم قانونی طریقے سے خروج نہایہ ویزے پر مملکت سے جاتے ہیں، ان پر کسی بھی قسم کی خلاف ورزی درج نہیں ہو اور اس صورت میں وہ جب بھی چاہیں سعودی عرب میں دوسرے ویزے پر آ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ مگر یاد رکھیں، بعض اوقات قانون شکنی پر غیر ملکی کارکن کو مخصوص مدت یا ہمیشہ کے لیے مملکت میں داخل ہونے کی پابندی عائد کر دی جاتی ہے، یا وہ افراد جو ڈیپورٹیشن سینٹر جسے ترحیل کہا جاتا ہے اس کے ذریعے مملکت سے جاتے ہیں تو انہیں نئے قانون کے مطابق دوبارہ مملکت آنے کی کسی ورک ویزے پر اجازت نہیں ہوتی۔ وہ لوگ صرف حج یا عمرہ ویزے پر ہی سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ ورک ویزے پر مکمل پابندی تاحیات لگ چکی ہوتی۔ سعودی عرب میں مرکزی حج کمیٹی کا اجلاس پیر کو گورنر مکہ المکرمہ شہزادہ خالد الفیصل کی صدارت میں منعقد ہوا ہے۔ کمیٹی کے اراکین نے حج کے لیے مختلف اداروں کی اسکیموں کا جائزہ لیا، اداروں کی تیاریوں پر بحث کی، جبکہ کرونا وبا کے ماحول میں عازمین حج کی صحت اور سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام تر انتظامات کا خاکہ سامنے لایا گیا۔ گورنر مکہ المکرمہ خالد الفیصل کی جانب سے کہا گیا کہ زائرین کی خدمت کے لیے ایک ٹیم کے طور پر سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس سال حج کے دوران ہر ادارہ اور اس کے اہلکار زائرین کی بہترین خدمت فراہم کرنے کی اپنے حد تک جو بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ ممکن حد تک کریں۔ مرکزی حج کمیٹی کے اراکین نے مقدس شہر کے باہر شاہراہوں پر واقع 4 استقبالیہ مراکز، حجاج کو مسجد الحرام پہنچانے اور وہاں سے رہائش پر لانے کے لیے مقررہ ٹرانسپورٹ سہولتوں کا بھی جائزہ لیا ہے۔ وزارت حج عمرہ نے بتایا کہ اس سال 120 ممالک کے 60,000 سے زائد عازمین حج جو کہ سعودی عرب میں مقیم ہیں، سعودی اور غیر ملکی افراد جو سعودی کا اقامہ رکھتے ہیں، حج کے لیے 5,58,000 سے درخواستیں زائد ہمیں موصول ہوئی تھیں، جس میں 60,000 افراد کو چن لیا گیا ہے۔ وزارت حج عمرہ نے کہا کہ اس سال تمام عازمین اور حج اہلکار سمارٹ حج کارڈ استعمال کریں گے۔ حاجیوں کے خیمے میں داخلے، ٹرانسپورٹ وسائل، ہوٹلوں اور راستہ بھول جانے والے حاجیوں کی رہنمائی جیسی اہم سہولیات اس اسمارٹ کارڈ کے ذریعے آسانی سے سر انجام پائیں گی۔ وزارت حج عمرہ نے حجاج کے قیام اور طعام کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے مزید کہا کہ اس سال تمام حاجیوں کو تیار کھانوں کے پیکٹ مہیا کیے جائیں گے۔ حجاج کی صحت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ہر لیول کی احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے غیر ملکی افراد اور کمپنیوں کو مطلع کیا گیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ خروج عودہ یعنی چھٹی کے ویزے پر اپنے ملک کو جاتے ہیں، ان کے اقامے اور ان کے خروج عودہ کے مدت کے لحاظ سے پاسپورٹ میں ویلڈ ٹائم ہونا چاہیے۔ ایسے غیر ملکی افراد جو اپنے ملکوں کئی مہینے کی چھٹی گزارنے جاتے ہیں، ہر مہینے کے لحاظ سے انہیں فیس ادا کرنی ہوگی اور اقامے کی تاریخ سے کم 5 سے 10 دن پہلے مملکت واپس آ جائیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ مزید اطلاعات کے مطابق پاسپورٹ کی مدت بھی اسی لحاظ سے ہونی چاہیے۔ چند دن پہلے آنا آپ کے ویزے اور آپ کے اقامے کی تجدید میں رکاوٹ بن سکتا ہے، لہٰذا بہتر ہے کم سے کم 1 ہفتہ پہلے سعودی عرب میں دوبارہ سے آیا جائے۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا کہ عازمین حج کو کرونا ویکسین کی 2 خوراکیں لینا لازمی ہیں، اس کے علاوہ انہیں کسی ویکسین کی ضرورت نہیں۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے مزید بتایا کہ عازمین حج اگر چاہیں تو انفلوئنزا کی ویکسین لگوا سکتے ہیں، تاہم یہ لازمی نہیں ہے۔ وزارت کی طرف سے یہ وضاحت ٹویٹر پر ایک کسٹمر کے سوال کے جواب میں بتائی گئی، جس میں پوچھا گیا تھا کہ عازمین کے لیے کرونا ویکسین کے علاوہ انفلوئنزا کی ویکسین لگوانا ضروری ہے یا کہ نہیں۔ اس پر وزارت نے کہا کہ انفلوئنزا ویکسین حج کے لیے لازمی نہیں، نہ ہی اجازت نامے کی اجرا کی شرط سے منسلک ہے۔ واضح رہے، اندرون ملک سے عازمین حج ہر سال انفلوئنزا ویکسین لیتے ہیں، یہ اختیاری ہے اور مختلف کلینکس کے علاوہ عام فارمیسیوں سے بھی لگوائی جا سکتی ہے۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا کہ
سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے بتایا کہ منگل 6 جولائی کو مملکت بھر میں موسمی تبدیلیوں سے متعلق پیشن گوئی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ نجران، عسیر اور جازان میں بالائی مقامات پر منگل کو مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہوگا۔ وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش کا بہت امکان ہے۔ تیز ہواؤں کا سلسلہ بہا اور مکہ المکرمہ کے پہاڑی علاقوں تک پھیل جائے گا۔ قومی مرکز نے توقع ظاہر کی کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ ریجن کے ساحلی مقامات پر گرد آلود ہوائیں چلیں گی، جبکہ مملکت کے دیگر علاقوں کا موسم مستحکم ہوگا۔ بیان میں قومی مرکز نے بتایا کہ منگل کو انتہائی درجہ حرارت 46 سینٹی گریڈ ریکارڈ پر آ سکتا ہے، جبکہ 16 سینٹی گریڈ السودہ میں ریکارڈ پر ہوگا۔